اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا علی ابن محمد النقی علیہ الصلوۃ والسلام۔ ناظرین، آج کی مناسبت سے سب سے پہلے اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ان کے جد امجد کی شہادت کی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں بھی تسلیت پیش کرتے ہیں۔ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام 5 رجب المرجب سن 212 ہجری میں مدینے میں پیدا ہوئے اور 3 رجب المرجب سن 254 ہجری میں آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ آپ کی زندگی میں 7 عباسی خلفاء گزرے ہیں، جن میں آپ کی ولادت کے وقت مامون برسر اقتدار تھا، اس کے بعد معتصم، پھر واسق، متوکل، منتصر، مستعین اور معتز، کہ جس نے امام کو زہر سے شہید کیا۔ امام نے 7 دور خلافت کا دیکھا اور ان ادوار میں بہت سے پیچ و خم آئے اور نہایت ہی ظالم و جابر خلفاء گزرے کہ متوکل، کہ جس کے بارے میں ملتا ہے کہ بہت ہی ظالم تھا اور اس نے امام حسین علیہ السلام کی قبر کو بھی منہدم کیا، اور جب حل چلانا چاہا تو مرضی معبود اور اللہ کے انتظام کی بدولت یہ کام نہ کر سکا۔ لہذا امام نے ان ادوار میں کس طرح سے زندگی گزاری اور کس طرح سے اسلام اور اپنے محبوں کا دفاع کیا۔ عزیزوں، بہت دشواری کا مرحلہ تھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو دین اور عقائد کا بھی تحفظ کرنا ہے اور اپنے محبوں کو بھی بچانا ہے۔ عقائدی اعتقادی حوالے سے طرح طرح کے فتنے اٹھے، کبھی قرآن کے مخلوق ہونے یا قدیم ہونے کا فتنہ اٹھایا گیا، اور کبھی معتزلہ یا غالیوں کا گروہ سامنے آیا کہ جس کا مقابلہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بخوبی کیا، اور انہی ادوار میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 190 شاگردوں کی تربیت کی کہ جنہوں نے آپ سے حدیث اور روایات نقل کی ہیں، اور جن میں نمایاں حیثیت جناب عبدالعظیم حسنی کی بھی آتی ہے۔ جس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر دور میں امام امت ہوتا ہے کہ جو انسان کی ہدایت دنیا میں بھی کرتا ہے، دنیاوی ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے اور اخروی ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے۔ بحار الانوار میں 50ویں جلد اور صفحہ نمبر 129 پہ یہ واقعہ موجود ہے، رقم ہے کہ آپ کے ایک چاہنے والے جنہیں ابو ہاشم جعفری کہا جاتا ہے، آپ کی خدمت میں آئے۔ ایسے چاہنے والے تھے کہ امام کی محبت میں زندان بھی گئے ہیں۔ جب امام ایک مرتبہ غربت و تنگ دستی نے ستایا تو امام کی خدمت میں شکایت کے لیے آئے، امام کی بزم میں بیٹھے۔ امام نے ابو ہاشم جعفری کے سوال کرنے سے پہلے، امام وقت کا امام ہوتا ہے، اسے ذہن میں چھپی ہوئی بات زبان پہ آنے سے پہلے خبر ہوتی ہے۔ امام نے کہا، اے ابو ہاشم، کیا تم نے پہلے خدا کی ان 3 نعمتوں کا شکریہ ادا کر دیا؟ کہا، مولا وہ کون سی 3 نعمتیں ہیں؟ امام نے کہا، سب سے پہلے ایمان کا شکریہ ادا کیا کہ اگر اللہ نے ایمان جیسی نعمت تمہیں نہ دی ہوتی، ایمان کی توفیق نہ دی ہوتی تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوتا۔ اور اس کے بعد عافیت کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ نے اگر عافیت نہ دی ہوتی تو تم اس کی عبادت کیسے کرتے؟ عافیت کے ذریعے سے اللہ نے
تمہاری مدد فرمائی ہے. اور اس کے بعد اللہ نے تیسری چیز تمہیں غنو یعنی مستغنی بنایا کہ اگر اللہ نے تمہیں غنو نہ دیا ہوتا تو آج دوسروں کے سامنے تم ہاتھ پھیلائے ہوئے پھرتے. اللہ نے اس طرح سے تمہاری عزت کا تحفظ کیا. صرف یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کہا ابو ہاشم میں نے تمہاری ضرورت کا بھی انتظام کر رکھا ہے. امام نے 100 دینار کی تھیلی ابو ہاشم کو دے دی. عزیزوں امام ہوتا ہی وہ ہے کہ جو انسان کے عقیدے کو بھی سنوارتا ہے اور انسان کے دنیا کو بھی سنوارتا ہے. ابو ہاشم امام کی خدمت سے رخصت ہوئے تو اپنے عقیدے کو بھی مضبوط کر کے گئے ہیں اور اپنی دنیا کو بھی مضبوط کر کے گئے ہیں. اسی طرح سے امام کے زندگی میں ایک اور واقعہ پیش آیا کہ جہاں امام اطاعت الہی جہاں معرفت الہی کو بیان کرتا ہے وہاں اپنی امت سے منہ نہیں پھیر لیتا ہے، امت کی ضرورتوں کو بھی حل کرتا ہے. یہ واقعہ بھی شیعہ علماء نے بھی اور اہل سنت نے بھی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے. صاحب کشف الغمہ نے اپنی کتاب میں اور بحار الانوار کی 50ویں جلد اور صفحہ نمبر 175 پر موجود ہے یہ واقعہ کہ ایک کوفے کا رہنے والا شخص سامرہ آتا ہے، اسے کچھ ضرورت ہوتی ہے، 30,000 دینار کا وہ مقروض ہو جاتا ہے. لہذا قرضے کی ادائیگی کے لیے جب پریشان ہوا کوئی راہ حل نہ نکلا تو مشکل کشائے زمان کے پاس پہنچا. امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سامرہ آیا. امام سامرہ میں نہیں تھے بلکہ اطراف میں موجود تھے اور اتفاق سے وہیں اس کی ملاقات ہو گئی اور اپنی ضرورت کو بیان کیا. امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں صبح تمہیں جواب دوں گا. جب صبح ہوئی تو امام نے کہا میرے پاس مال دنیا میں سے تو کچھ نہیں ہے لیکن میں ایک طریقہ تمہیں بتاتا ہوں اور خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اس پر عمل کرنا. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ایک قلم دو اور کاغذ. اس پر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لکھا اور اس چاہنے والے کو دے دیا. کہا اسے لے کر کل تم میرے پاس آنا اور ملائے عام میں مجھ سے سوال کرنا. جب اس نے پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ میں نے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا تھا کہ میں نے شخص سے 30,000 درہم قرض لیے ہیں کہ جسے مجھے ادا کرنا ہے. کہا جب اس کو لے کر آنا تو کل یہ جب اپنے دینار کا مطالبہ کرنا تو کہنا عمل عام میں کہ آپ ہمارے قرض کو کیوں نہیں ادا کرتے ہیں. چاہنے والے نے کہا اے مولا آپ نے مجھ سے قرض لیا ہی کب ہے. انہوں نے کہا مولا نے کہا میں نے جیسے تمہیں کہا ہے تمہیں ویسے ہی کرنا ہے اور خدا کی قسم دی ہے. عزیزوں امام راستہ بتا رہے ہیں مدد کا اگر اپنے پاس نہیں ہے. اور عزیزوں امام ایک نعوذ باللہ جھوٹ کی طرف انسان کو آمادہ نہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ کسی کے قرض کو اپنے عہدے میں لینا اپنے ذمے لینا یہ فقہی حوالے سے بھی جائز ہے. لہذا جب وہ اگلے دن پہنچا امام علیہ الصلوۃ والسلام سامرہ میں تھے، چاہنے والوں کا ہجوم ہے اور متوکل بھی موجود ہے. جب اس نے مطالبہ کیا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر کو جھکا لیا، اس کو نرمی سے جواب دیا. چاہنے والے آگے بڑھے، کہا مولا ہم آپ کے قرضے کو ادا کرتے ہیں. قرض ادا ہو گیا. متوکل نے بھی حکم دیا اپنے خزانچی کو کہ 30,000 درہم امام کو دے دیا جائے. ادھر امام کی خدمت میں وہ دینار آئے، امام نے دینار بھی اس کو دے دیا. جیسے ہی وہ لے کے چلا کہا اے مولا یہ میری ضرورت سے زیادہ ہیں. امام نے کہا یہ تم لے جاؤ. عزیزوں نہ ہونے کے باوجود نیاز مندوں کی مدد نہ کرنا یہ خلفائے وقت کا طریقہ کار تھا، لیکن نہ ہونے کے باوجود ایسے ذریعے فراہم کر دینا کہ جس کے ذریعے سے چاہنے والے کی مدد ہو جائے، اس کی مشکل برطرف ہو جائے، یہ امام امت امام علی نقی علیہ السلام کا کمال کردار تھا.